ओवरऑल दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में दोबारा से तुगयानी है और बिखरे हुए हैं। चुनाव की सूरत हाल भी हम आपको बता ही रहे थे। ना कि इंडिया की तरफ से मजीद पानी जो है वो भी छोड़ा गया है, so that always aggravates the situation. However, पूरा खित्ता ही जो है आपको पता है कि शदीद किस्म के मानसून बारिशें खित्ते की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हम पे आए और हम आपको कराची की सूरत हाल कल से लेकर अब तक की बता दें, अपडेट भी दें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि हमारे बच्चों के आज स्कूल बंद हो गए हैं कराची शहर में। ज्यादातर स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल या तो उन्हें क्लोज कर दिए हैं या वालिदैन ने हिफ्ज़ तक़द्दुम के तहत बच्चों को खुद ही नहीं भेजा है। सो अर्बन फ्लडिंग का खदशा कराची में जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाज़ इलाकों में पर्टिकुलरली टूल प्लाजा के उस तरफ, पता नहीं कराची होगा या नहीं होगा वो कंसिडर, लेकिन बहरिया टाउन और अतराफ के इलाकों में कल टोरेंशियल रेन हुई। अच्छा, बहरिया टाउन पे तो जी कहा जा रहा है कि ऐसी बारिश हुई है कि जीरो विजिबिलिटी टाइप बारिश हुई है। और हाउ मेनी आवर्स डिड इट लास्ट? मतलब इट वाज स्टिल रेनिंग, बट वो जो टोरेंशियल रेन था ना, वो देखें ना आप, ये देखें वो टोरेंशियल रेन, इट लास्टेड फॉर 25-30 मिनट्स, सो इट वाज अ लॉन्ग। और उसके अलावा बारिश जो है वो होती ही रही। वो एक्चुअली कल से शुरू हुई है कराची में बारिश, और वक्फे से डिफरेंट मकामात पर बारिश हो रही है। वेयर आई लिव वहाँ भी थोड़ी सी बारिश हुई और अक्रॉस द सिटी मुख्तलिफ इलाकों में आया। चुंदरेगर रोड की बात कर लें, दीगर ओल्ड सिटी एरियाज की बात कर लें, नाज़िमाबाद की बात कर लें, शारा फैसल की बात कर लें, मलीर की तरफ की बात कर लें, सब जगहों पे हल्की तेज मॉडरेट टू लाइट रेन का सिलसिला भी चल रहा है। फिर कराची के हवाले से आपको पता है कि मॉडरेट इज टू मच फॉर अस। मॉडरेट भी हो जाए तो हमें थोड़ा सा एक खदशा हो जाता है, डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बस थोड़ी रहे, विच इज ओके। जरा मौसम भी खुशगवार रहे। और हाल शहर में मामूल के मुताबिक है, मामूलात जिंदगी एज वी स्पीक नॉर्मल है, एक्सेप्ट ये कि स्कूल्स वगैरह कुछ मतलब अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बंद कर दिए हैं। बाज़ स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने, बाज़ वालिदैन ने खुद ही इज्तिनाब किया है। अदरवाइज सो फार सो गुड, जिंदगी रवा दवा है, कहीं का पानी खड़ा हमें नजर नहीं आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम कल एक और इवेंटफुल नाइट इसलिए थी क्योंकि कल एक तारीखी चांद ग्रहण भी था। अच्छा, कैन आई जस्ट से आई ट्राइड टू सी सो मच, नहीं नजर नहीं आया। ऑल्दो कहा ये जा रहा था, नहीं लेकिन कहा ये जा रहा था कि पाकिस्तान में भी नजर आएगा, बड़ा नुमाया लाल रंग का चांद होगा। आई ट्राई टू लुक फॉर इट। जब तक ये शुरू हुआ मैं आधा नींद में था, इसलिए फिर मैं सो ही गया। नहीं तो आपको इसके लिए वैसे जागना चाहिए था। मतलब दुनिया जो है ऐसे फिनोमिना देखने के लिए जाग के बैठती है। सुबह में मुझे बहुत जल्दी उठना होता है, जी, हम सारों को। हम सब। तो देयर यू गो, दिस इज समथिंग दैट द वर्ल्ड विटनेस्ड। और ये एक्चुअली टर्की के ही विजुअल्स हैं, तारीखी विजुअल्स हैं, जिसमें अंकारा के हैं, जिसमें एक जहाज जो है वो इस तरह से जब आधे चांद को ग्रहण लगा हुआ है उसके सामने से गुजर रहा है। बड़ी आइकॉनिक किस्म की ऐसी। अच्छा, कल चांद की 13 थी 14 थी 13 थी ना, सो इट वाज ऑलमोस्ट फुल मून एज वेल। खैर आपको देख के ही अंदाजा हो गया होगा, लेकिन दुनिया में जहां जहां ये मुशाहिदा हुआ लोगों ने बड़ा कैप्चर किया। तो लिहाजा अच्छा जी, अब जरा वापस आते हैं कराची की तरफ। तो यानी कि सूरत हाल भी ज़ाहिर है आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन कराची में लेट्स बिगिन विद कराची, बिकॉज़ हमारे लिए फिर भी एक नई चीज होती है। इतनी ज्यादा बारिशें तो इधर होती नहीं है, जब होती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं। उनीबा हमारे साथ हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनीबा आगे 2-3 दिन का भी पूछना जरूरी है। बिल्कुल उनीबा, बताइएगा कि क्या हालात हैं, रात कैसी रही बारिश के हवाले से? इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या देख रही हैं? रात तो बेहतर रही, हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं मॉडरेट बारिश हो रही है। ये एक्चुअली मानसून का सिस्टम है जो राजस्थान और मुल्का गुजरात में मौजूद है, और कल शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। डीप डिप्रेशन इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, और एक तरह से आम अल्फाज में बता सकते हैं तो उससे कहा जाता है डीप डिप्रेशन। वो कि ये जमीन का मौजूद है, लेकिन इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, और कहा जा रहा है कि मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, और ये जुनूब मशरिक पर अंदाज हो रहा है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो कराची में भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अच्छा, अभी तक उनीबा शहर में कल से जाहिर है हल्की तेज बारिश का, मॉडरेट टू लाइट रेन ज्यादातर हो रही है। बाज़ इलाकों में बहुत बारिश हुई है। कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है मुख्तलिफ इलाकों में? ऑल्सो अगर आप अपना माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें हैंड्स फ्री का, तो वी कैन हेयर यू मोर क्लियरली। आप इधर आ जाए। हाँ,
عبداللہ ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ تیز بارش ریکارڈ نہیں کی گئی, زیادہ تر ماڈریٹ بارش ریکارڈ کی گئی یا کہیں کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے. لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے کل ہمیں بتایا گیا تھا کہ منگل کے روز کراچی میں بہت تیز بارش ہو سکتی ہے. انہوں نے باقاعدہ ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ اپنی تیاری اچھی رکھیے گا کیونکہ یہ سسٹم جب قریب آئے گا تو کراچی میں شدید موسلادھار بارش ہو سکتی ہے, اور ایک ایسا شہر جس کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہو چکا ہو, پچھلی بارش کے اثرات ہی ختم نہ ہو سکے ہو, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی میں حالات کیسے ہو سکتے ہیں. اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے ہبس بڑھے گا, سورج نکلے گا, گرمی کی شدت بڑھے گی تو کراچی میں ایک بار پھر تیز بارش ہو سکتی ہے. 10 ستمبر تک کہا گیا کہ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان رہے گا. یہ کافی مضبوط سسٹم ہے جسے ڈیپ ڈپریشن کہا گیا ہے. ڈیپ ڈپریشن جو ہے وہ سائیکلون بننے سے پہلے کی ایک سٹیج ہے, اسے کہا جاتا ہے, تو اس کی شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے, یعنی جنوب مشرقی سندھ کی جانب یہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور کراچی پر بھی اس کے کافی اثرات رہیں گے. اچھا انیبا, یہ بھی بتائیے گا 10 تک کی آپ نے بات کی, آج 8 ہے تو ہم اگلے 2 دن اور ایکسپیکٹ کریں بارش. یہ سسٹم کہاں سے بنتا ہوا آ رہا ہے؟ بیکاز وی آر جسٹ تھنکنگ کہ جہاں بن رہا ہوگا وہاں بھی کچھ نہ کچھ تباہی تو ہوئی ہوگی, بارشیں وغیرہ ایکسٹریم. ان کے سسٹم ہے وہ خلیج بنگال میں بنتے ہیں, پھر وہیں سے شدت اختیار کرتے ہیں. اس میں موئسچر بہت زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ سمندر میں بنتے ہیں, لیکن ابھی یہ فی الحال یہ زمین پر موجود ہے, لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہے. یہ گجرات راجستھان سے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو تھرپارکر ریجن ہے یہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تھرپارکر عمرکوٹ میں بھی بارشیں ہوئی ہیں, اچھی بارشیں ہوئی ہیں, اور سندھ کے بیشتر مقامات جیسے تھرپارکر, عمرکوٹ, مٹی, مٹیاری, شہید بے نظیر آباد اور جیکاباد, لاڑکانہ, سکر, بیشتر مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے. شدید موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ غیر معمولی شدید بارشیں ہوں گی جو سندھ پر اثر انداز ہوں گی, اور جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں سندھ کے وہاں پر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ مانسون سسٹم کے دوران گرج چمک بہت زیادہ ہوتی ہے, تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں, تو کمزور انفراسٹرکچر ہیں جیسے دیواریں ہیں, گھر کی چھتیں ہیں, انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دادو کے جو پہاڑی ندی نالے ہیں وہاں پر بھی طغیانی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا انیبا زمیر شاہ. اینڈ وی وڈ آلسو لائک یو ٹو ٹیک این اپڈیٹ اف یو ہیو ٹریول پلانز. کراچی ایئرپورٹ پہ آپ پتہ کر لیں کہ فلائٹس وغیرہ کا کیا اسکیڈول ہے. کل تو معمول کے مطابق ہی رہا سلسلہ, لیکن آگے 2 روز کے لیے ظاہر ہے آگے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بٹ ایز وی اسپیک اٹس آل رائٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو الارم اینی بڈی, کیونکہ ابھی جو تھوڑی تھوڑی بارش ہم نے دیکھی ہے اور ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی سن رہے ہیں وہ کافی مینیجبل ہے. کافی مینیجبل ہے. ایئرپورٹ پہ بھی کل بارش ہوتی رہی ہے, لیکن ظاہر ہے باقی شہروں سے جو ڈومیسٹک آپریشن یوزلی زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور کیونکہ باقی شہروں میں بھی اگر بارش ہو رہی ہو تو جہاز آنا ہوتا ہے وہی جانا ہوتا ہے, لیکن اٹ ہیز بین اوکے سو فار. لیکن پھر بھی اٹس بیٹر اف یو کین انکوائر اباؤٹ اٹ بفور یو نو. اور اگلے 2 دن کا تو ہم نے بتا ہی دیا, تو وہ فور کاسٹ ڈیفینیٹلی ہے, اور جو کہ پچھلے ایکچولی ہفتے سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا جی, لیکن نیچرلی باقی ملک کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں, اور لیٹس گو ٹو سم ادر. ہاں جی, کوٹری بیراج جو ہے وہ سندھ کا آخری بیراج ہے سکھر کے بعد ہے, اور یہاں پہ کیا تیاری کی گئی ہے. گڈو میں پانی بتایا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پانی ایکسپیکٹڈ ہے گڈو پہ. آگے کوٹری کی کیا گنجائش ہے, کتنا پانی اس وقت موجود ہے, کتنا پانی آنے کی تیاری ہے, یہ سب ہمیں بتائیں گے علی نعیم از جوائننگ اس فرام کوٹری. علی السلام علیکم, بتائیے گا ایک تو موسم کیسا ہے, ہوا تو ایسا لگ رہا ہے چل رہی ہے, کیا بادل ہیں, بارش کا کوئی سلسلہ بن رہا ہے یہاں پہ؟ لگ رہا ہے جیسے دھوپ بھی ہے تھوڑی. ہاں دھوپ بھی ہے, ذرا علی بتائیں گے ہمیں کلیئرلی. جی عبداللہ, حیدرآباد کے موسم کی اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے ہوا کا ذکر کیا, تو حیدرآباد تو مشہوری ہواؤں کے شہر کے نام سے ہے. حیدرآباد میں ہوا آج بہت اچھی چل رہی ہے اور عام دنوں میں بھی چلتی ہے, لیکن جن دنوں یہ مانسون کا موسم ہوتا ہے تو ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ اس دوران جو ہے وہ کافی زیادہ. علی تھوڑا سا مائک اوپر کر لیں پلیز, کیونکہ ہوا بھی ہے نا ساتھ ساتھ, وہ بھی آ رہی ہے. جی اچھا, تو حبس کا موسم ہو جاتا ہے. یہ 2 دن پہلے ہم یہ پرسوں تک صورتحال دیکھ رہے تھے کہ کافی زیادہ حبس ہے حیدرآباد کے اندر, لیکن کل شام سے ہی شدید حبس کا زور ٹوٹ گیا, اور حیدرآباد میں کل شام سے ہی وقفے سے ہلکی بارش, کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دھوپ ہے نکلی
ہوئی ہے سورج کی بادلوں کے ساتھ آگ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. کبھی بادلوں کا سایہ ہو جاتا ہے, کبھی دھوپ نکل آتی ہے, اور اس وقت ٹھنڈی ہوا ہے کیونکہ رات بھر تقریباً بارش ہوتی رہی ہے وقفے وقفے کے ساتھ. اگر ہم کوٹری بیراج کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جس سے آپ نے پوچھا تھا, تو کوٹری بیراج کے اس وقت ہم موجود ہیں ڈاؤن اسٹریم کے اندر. ہمارے کیمرہ مین قاضی شکیل آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں, میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹری بیراج ہے. یہ کوٹری بیراج کا ڈاؤن اسٹریم ہے, اور اس ڈاؤن اسٹریم کے ساتھ جو بند ہے جامشورو اپ فرنٹ بند, میں اس وقت اس بند کے مقام پر موجود ہوں, جہاں پر ڈاؤن اسٹریم کے اندر جو پانی کا اخراج ہے وہ اس وقت جو کیا جا رہا ہے وہ 2,31,000 ہے. اور اگر اپ اسٹریم کے اندر ہم بات کریں تو اپ اسٹریم کے اندر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ 2,36,000 کیوسیک زائد ہے. یہاں پر اس بند کے اوپر آپ ہمارے کیمرہ مین سے میں کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ اس بند کے اوپر اس وقت لانڈیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں محکمہ انہار کی جانب سے, محکمہ آبپاشی کی جانب سے, جس کے اندر اس وقت جو محکمہ آبپاشی کے جو عملہ ہے وہ موجود ہے. یہاں پر سامان بھی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر خاص طور پہ یہاں پر جو موجود ہیں وہ آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر ایک گیج لگا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو گیج ہے اس کے اندر تھوڑا زوم کر کے دکھائیے گا کہ اس کے اندر HFL ہائی فلڈ جو ہے وہ اس کے اندر یہاں پہ مینشن ہے. 2010 کے اندر 16 فیٹ کے اوپر جب یہاں پہ پانی پہنچا تھا تو یہاں پر 9,34,000 کیوسک سے زائد یہاں سے جو پانی گزرا تھا, جو سپر فلڈ تھا, اس کا یہاں پہ گیج مارک ہوا ہے. اور یہ یہاں پر اس کے بعد اس فلڈ کے بعد 2010 کے بعد محکمہ آبپاشی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بند کو ریز کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ آبپاشی کی جانب سے, حکومت سندھ کی جانب سے جو دریائے سندھ ہے اس کے لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو دونوں بند ہیں, لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کے اوپر, وہ تقریباً 106 حفاظتی پشتے ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا ہے. ان جو حفاظتی پشتے ہیں جو بند ہیں اس کے اندر یہ بند بھی ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں. جامشورو اپ فرنٹ بند بھی ہے, کھلیان بند بھی ہے, گدومل بند بھی ہے. تو اب جتنے دن سے بارش کی پیشگوئی بھی تھی اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ سیلاب آیا ہے اور پانی نے یہاں سے گزرنا ہے, تو جو بند حساس قرار دیے گئے تھے ان کی کچھ ری انفورسمنٹ وغیرہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی؟ مطلب ان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہو, یا کوئی عملہ نظر آیا ہو کہ ہاں جی جو بند حساس ہیں ان پہ ہم سیلاب آنے سے پہلے کچھ اور کام کر لیں؟ جی, اس وقت یہاں پر مشین بھی تو موجود ہے, لیکن اگر خاص طور پہ دیکھا جائے کہ حساس قرار دینے کے بعد کوئی باقاعدہ پچنگ ہو رہی ہو, حیدرآباد کی حدود کی اگر ہم بات کریں, جامشورو فرنٹ بند کی یا گدوبل بند کی یا کھلیان بند کی, تو ہمیں یہاں پہ ایسی صورتحال نظر نہیں آئی ہے. اس حوالے سے ہم نے ضلع انتظامیہ سے